بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی نبضیں ڈوب بھی رہی ہوں گی، کئی لوگوں کی نبضیں اچھل بھی رہی ہوں گی، اور پریشانی کے عالم میں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اس ملک کا ہونا کیا ہے، اس ملک نے جانا کس طرف ہے۔ کیاس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی کو ماشاء اللہ کی وہ کیا کہتے ہیں چاپ سنائی دے رہی ہے فوجی بوٹوں کی، کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے، کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے بھی ایسا ہی کچھ نظر آ رہا تھا، ایون کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی ماشاء اللہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ مجھے بڑے ویسے ہو سکتا ہے انہوں نے اوپنلی بات کہیں پر یہ والی کی ہو، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو بیٹھ کے جو سمجھایا تھا، جو ان کو عقل دلائی تھی، ہوش کے ناخن لینے کا کہا تھا، ان کو کہا تھا کہ اچھل کے باتیں مت کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس طرف پاکستان کے سیاستدان سیاست کے شوق میں حالات کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ لگ سکتا ہے۔ تو اوپر سے اجا کاروائی پہ گئی۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب، یہ کون ہے؟ پہلا سوال، کمشنر ہے؟ نہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بڑا مزے کا ہے۔ یہ کن کے رشتہ دار ہیں؟ بڑا مزے کا ہے۔ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کس کے ساتھ تھی؟ بڑا مزے کا جواب ہے۔ اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ ملین ڈالر کویسچن ہے۔ یہ انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا۔ ایک مطلب کہ ایک کمشنر دیکھیں، پاکستان میں جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے، اس میں 90% جو لوگ ہیں وہ سیدھے سادے معصوم روحیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے سارے کام کیے ہوتے ہیں، ان کو سارے کاموں کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے گھر دیکھیں، ان کے لائف سٹائل دیکھیں۔ ایک دور میں یہ سروے کیا گیا تھا کہ جو بیرون ملک بچے پڑھتے ہیں پاکستانی، یہ کن کی اولادیں ہیں؟ تو 90% پاکستان کی بیوروکریسی کی، ہر طرح کی بیوروکریسی کی اولاد 90% تھی جو پاکستان سے باہر پڑتی تھی۔ کہاں سے افورڈ کرتے ہیں خرچے؟ یہ منتھلی ہیں سر۔ تو لہٰذا یہ کہ میرا ضمیر جاگ گیا ہے، پائن ٹاڈا ضمیر ادوں کی نہیں سی جاگیا جب آپ کاف لیگ کو جتوا رہے تھے، جب مشرف دور میں آپ کی پوسٹنگ فیصل آباد میں تھی، بڑا عرصہ آپ فیصل آباد میں رہے، مجسٹریٹ سے ڈپٹی کمشنر تک جو ہیں وہ آپ نے فیصل آباد کو ہنڈایا ہے۔ وہاں پر جب دھاندلیاں کرتے تھے آپ، میں ان کا پورا آپ کو کچا چھٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ پائن کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ کیا ان کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ یا اچھا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن جو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، جو پتہ کیا، اسٹیبلشمنٹ کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ طوطے سمجھتے ہیں؟ طوطے، ہتھوں کے طوطے۔ میرا پہلا یہ خیال تھا کہ لو جی الیکشن تے گئے، اب ہوگا کیا؟ اور ابھی تک میں کہہ رہا ہوں کہ ان انتخابات کی حیثیت کو، ساکھ کو مانے گا کون؟ جب تک اس بندے کو بے نقاب نہیں کرتے، لیاقت چٹھا صاحب کو، اور مکمل بے نقاب، تب تک فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ان کے پاس یہ ہنر ہے کہ وہ جو پٹ سیاپا ڈالتے ہیں، اور پھر جتنا وہ گند ڈالتے ہیں اور جتنا وہ شور ڈالتے ہیں، یہ ہنر ان کے سوا کسی اور کو نہیں آتا۔ جتنا ان کے یہ ملکہ ہے اس ہنر کے اوپر، جتنا ان کا ہاتھ صاف ہے، اتنا کسی کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تحریک انصاف ہے، یہ چین سے بیٹھ جائے، ان کے ہاتھ ہتھیار آیا ہو، لیاقت چٹھا صاحب جیسا، ان کا انکشاف، ان کا اعتراف، ان کے الزامات، یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گیا آج کا دن۔ تو اب اس کو بے اثر کرنا میری نظر میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ ڈنڈا سوٹا چلانا پڑے گا سر، ڈنڈا سوٹا چلانا پڑے گا انکوائری کرنے کے لیے، ڈنڈا سوٹا چلانا پڑے گا سچ تک پہنچنے کے لیے، چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے بیان یہ کر رہی ہے یا کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ دا نا جے اسی دے پیچھے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی عمران فیکٹر، اور وہ ہیں عمران فیکٹر بڑا سٹرانگ ہے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جو کیا وہ ڈسپلن سے آؤٹ تو نہیں ہو گیا؟ کیا اس نے یہ سازش تو نہیں کر دی؟ اگر یہ ایسا ہوا ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو سر پھر پہلا استعفیٰ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا آ سکتا ہے، یا اگر ان کا نہیں آئے گا، اگر ڈسپلن جو ہے وہ ہیوی ہے اور کسی نے ڈسپلن کی خلاف ورزی ڈھک چھپ کے کی ہے، چوری چھپے کی ہے، تو پھر وہ فائر ہوگا آج رات تک،
اور ہو سکتا ہے اس کے فائر آنے کی خبر آ جائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی اس کے پیچھے نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی عمران فیکٹر نے بھی کسی نے کام نہیں کیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کے اندر ایک حکومت بنے گی، جلد بنے گی، اور اگر یہ حکومت نہ بنی تو چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوں گی، کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اب میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو، یہ بلاول بھٹو صاحب کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے، ان کو شوق ہے، وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو بڑی اچھی سیاست آتی ہے، لیکن باپ باپ ہوتا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ انسان کے بچے بنو، سارے کے سارے اپنی پارٹی والوں کو کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھو اور کام جو ہے وہ آگے چلاؤ۔ اگو نون لیگ دے وچ شاہ سوار وکھرے نکل آئے ہیں، وہ جن کو اپنی ساکھ سے زیادہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ان کو لگ رہا ہے یہ بھی ہوا ہے وہ بھی ہوا ہے۔ یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، وہ مان کے آئے تھے، لہٰذا جو رنگروٹ ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، خواجہ سعد رفیق صاحب کانٹوں کی سیج ہے، یہ ہے وہ ہے، بھائی کوئی بیسٹ ڈیل کریں، ورنہ یہ ملک ہاتھ سے گیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کے پی کے اندر کون سا فساد کھڑا ہو چکا ہوا ہے۔ اس بات کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے، سمجھنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو طالبان والا ایلیمنٹ ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کا ڈیتھ سکواڈ ہے۔ یہ ان کا ڈیتھ سکواڈ ہی کہتے ہیں نا جی، انہوں نے ڈیتھ سکواڈ وہ ہے، یہ ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے۔ وہ اس وقت مکس ہو چکے ہیں عام شہریوں کے اندر، وہ پاکستان تحریک انصاف کے انڈر کور آ چکے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لبادے میں، جھنڈے کے نیچے انہوں نے سیاسی لبادہ اوڑھ لیا ہوا ہے، اور ان کی نفرت کیا ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کہ جی کہ یہ اس ملک کے اوپر ہم نے اپنا ایجنڈا نافذ کرنا ہے، اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنا ہے۔ اس ملک کے نہ ہم آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، اور اس ملک کے اندر جو ہمارا ایجنڈا نافذ کرنے میں جو واحد رکاوٹ ہے وہ فوج ہے۔ اور فوج کون ہے؟ فوج پنجابی ہے، اور پنجابی قوم جو ہے وہ ہماری دشمن ہے۔ ایک ہمارا لیڈر آیا تھا پٹھان، وہ جو طالبان کا محتی تھا، وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ ریاست مدینہ کون پتہ نہیں فتح مکہ کون سے ڈھونگ عمران خان صاحب نے رچائے ہوئے ہیں، تو وہ تو بلیو کرتے ہیں، نفرت ہے پنجابی کے ساتھ، نفرت ہے فوج کے ساتھ۔ اب اگر یہ چیزیں بکھر گئیں تو سنبھلیں گی نہیں۔ وہ جو عمران خان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ اس ملک کے 3 ٹوٹے ہوں گے، وہ ایویں نہیں دی تھی، وہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اور جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کو پتہ نہیں ایک نیم جہاں سے پاکستان سے کیا دشمنی ہے۔ اتنی بڑی فوج، اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ ایٹمی پروگرام اور ایٹمی میزائل، ایٹم بم اور ایٹمی میزائل، یہ کمبینیشن بڑا لیتھل ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اتنی بڑی فوج کے ساتھ لڑنا، اس سے بہتر ہے کہ ان کے اندر کوئی خانہ جنگی ٹائپ کی کوئی چیز پیدا کر دی جائے تو کام سیدھا ہو جائے گا ساڈا۔ ہم آئیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، چیزوں کو سنبھالیں گے، ان کے ٹوٹے کر دیں، ان کو علیحدہ کر دیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، اور اس سے پہلے یہ توفیق دے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پر مشتمل ہے، جب اقتدار میں آئیں تو ضرور وہ کام کریں کہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان لگایا تھا ان کو ضرور پکڑیں۔ نواز شریف صاحب کو اسی لیے انہوں نے سسٹم سے باہر کیا ہے، پاکستان کے ریاستی پاورفل جو سٹرکچر ہے اس کے لوگوں نے، یعنی کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، کہ یہ آئیں گے آرٹیکل 6 لگائیں گے، یہ پھر کریں گے، وہی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ضرور کروائیں اپنے بھائی کے ذریعے، اگر کروا سکتے ہیں، ان پہ تو زور چل سکتا ہے آپ کا، ضرور کروائیں، لیکن پہلے چیزیں سنبھال تو لیں۔ تو باقی قاضی فائزہ صاحب کے اوپر بھی الزام لگا دیا پائن لیاقت چٹھا صاحب نے، اور باہر آگے کہہ رہے ہیں فوج بڑی ٹھیک ہے، فوج نے کوئی تانے نہیں کروائی، فارم 45 بھی ٹھیک ہے۔ یعنی مینٹلی وہ جو ہیں وہ سٹیبل نہیں لگ رہے، لیکن یہ مینٹلی سٹیبل ہو نہ ہو، 12 فروری کو ان کا بورڈ تھا، گریڈ 20 سے 21 میں انہوں نے جانا تھا، ریفیوزل ہو گیا، ان کی پروموشن نہیں ہو سکی، پتہ نہیں کس غصے میں تھے، استعمال ہوئے۔ وہ عمران فیکٹر جو ہے وہ اوورسیز فیکٹر ہے یا وہ ہے یا کیا ہے؟ ایک دو باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے طاقتور ترین لوگ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ
موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کی ایک کوشش ہے. کون کر سکتا ہے یہ یا تو پاکستان تحریک انصاف اور ان کا اوورسیز ونگ کر سکتا ہے, یا پھر جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کر سکتے ہیں. ملک ریاض صاحب کی تردید آ گئی ہے کہ نہیں میں کوئی کام نہیں کیتا. پنڈی کمشنر ہو اور ملک ریاض صاحب کی چھتر چھاؤں میں پلا بڑا نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. جو سر جرنیل جو بوجھے میں پا کے پھر رہے ہوتے ہیں ملک ریاض صاحب, جج بوجھے میں پا کے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ کمشنر تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ لازمی انگریڈینٹ ہے ان کے کچن کا. یہ ان کی جو بیریا ٹاؤن کی ریسیپی ہے وہ کمشنر اور محکمہ مال کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. پنڈی کا کمشنر ملک ریاض کا آدمی نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب نے کوئی کارروائی ڈالی ہے. 190 ملین میں یہ جو اب ملک ریاض صاحب کو تکلیف کیا ہے, پاکستان نہیں آ پا رہے, ان کو اکاؤنٹس فریز ہیں. نیب نے پہلی دفعہ ان کو دوسری دفعہ غالباً نہ صرف نوٹس بھیجے ہیں, کام 30 ہوتے ہیں, اور یہ پہلا جو ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی آئی ہے جو ان کے شیشے میں نہیں اتر رہی. حافظ صاحب جو ہیں ان کو ابھی آج کی اطلاع تک, کل کا اللہ وارث ہے, اللہ مالک ہے, کل کی قسم کس نے دی ہے, بلکہ کسی کی قسم کیا دینی. تو خبریں تو یہی ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے لفٹ ہی نہیں کرائی اگلے نے. حافظ صاحب جو ہیں وہ اپنے مزاج کے آدمی ہیں, پلاٹوں کے چکروں میں نہیں ہیں. ادھر جب کور کمانڈر گجرانوالہ تھے تو وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے ان کے خلاف وہ جو لگایا تھا, ماسٹر ٹائل والوں نے الزامات لگائے تھے. کیوں لگائے تھے؟ کہ انٹرسٹ کوئی نہیں, پراپرٹی ٹائکونز کے ساتھ بزنس ڈیل اور جناب رل مل کے کھائیں, مل بانٹ کر کھائیں, ہے نہیں. اس طرح کی اطلاعات ہیں. تو چٹھا صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے وہ جو ہوتا ہے نا کیڈر, پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے مجسٹریٹ بھرتی ہوئے تھے, اور بڑی محنت اور یاروں کے یار 1998 میں ان کی جو ہے وہ فیصل آباد میں ان کی پوسٹنگ تھی. 2012 میں یہ لاہور میں ڈپٹی سیکرٹری ٹو حمزہ شریف صاحب جو تھے نا, یہ لگ گئے تھے کسی چکر میں, تو وہاں پر انہوں کی بڑی دوستی ہو گئی تھی حمزہ صاحب کے ساتھ, بڑی لینڈ سیٹ سی, جس کا آج مونس علائی صاحب نے بھی ذکر کیا اپنے ٹویٹ میں. تو حمزہ صاحب کی نا دوستی تھی نصر اللہ وڑائچ الجلیل گارڈن والے, یہ فارن کرنسی کا بھی کام کرتے ہیں, اور حمزہ صاحب کے ساتھ انہوں نے ہی سیٹ کرائے تھے لاہور کا جتنا یہ ہے نا زمین مافیا, لینڈ مافیا جس کو کہتے ہیں, یہ سوسائٹیوں والا, یہ سارے کا سارا. ایون کے اجاز گوہر صاحب جو لیک سٹی کے مالک ہیں اور اس وقت وزیر داخلہ ہیں نگران پاکستان کے, ان کی بھی جو لیک سٹی والی جو تھی این او سی سوسائٹی کا, وہ بھی انہوں نے دلوایا تھا, انہی کے احکامات کے اوپر ہوا تھا. اور احد چیمہ صاحب کو فون جایا کرتا تھا حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے, اور وہ جناب کام چوکے رکھ دے سی. تو یہ الرحمان بسم اللہ تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے, الجلیل گارڈن تے حفیظ گارڈن, پتہ نہیں کون کون سے, ان کی پھر بڑی گہری دوستی ہو گئی. 5 سال پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی میاں مشتاق جو ہیں ان کے ساتھ, الرحمان گارڈن والوں کے ساتھ. اور انہوں نے یہ ان کا ایک ویک پوائنٹ مجھے ان کے ایک قریبی دوست سے پتہ چلا ہے کہ یہ پیسے پوسے ڈائریکٹ نہیں لیتے. اور ایک آدھ مہینہ پہلے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی, اور وہ انگلینڈ میں ان کے پڑھنے گیا تھا, تو اس کی کلاس فیلو کے ساتھ شادی ہوئی تھی ادھر سنگیاں کے پاس. الرحمان گارڈن ہے میرا خیال ہے, وہاں پہ انہوں نے وہ ولیمہ تھا, 3-4 ہزار آدمی تھا, گورنر صاحب بھی تھے وہاں پہ, اور بھی بڑے لوگ تھے, نون لیگ کے یہ بہت قریبی تھے. تو لیکن یہ ان کے رشتہ دار سارے جو ہیں وہ عمران فیکٹر سے متاثر ہیں, اوورسیز ہیں. اب یہ بندہ اتنا سادی بات نہیں ہے کہ جی یہ غصے میں یہ ان کی یہ استعمال ہوئے ہیں. میں نے دونوں تینوں فیکٹر آپ کو بتا دیے. یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں, بلیک میل ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو یہ شوقین مزاج ہے, یہ مالی کرپشن نہ صحیح, شوقین مزاجی جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی عادتیں ملتی ہیں ساری کی ساری. تو ہو سکتا ہے, ان کے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس اس کی کوئی ویڈیو شیڈیو ہو, اور بھائی لوگوں نے ہو سکتا ہے. اب یہ ایک تھیوری ہے, سازشی مفروضہ ہے کہ جی کہ اب چونکہ نہ نون لیگ مان رہی ہے نہ فلانا مان رہا ہے. میرے پاس 2 خبریں اور بھی ہیں. ایک کہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی
جو ہمارے ایک حساس ادارے کے جتنے بھی وہ ذمہ داران ہیں ان کو بلا کے ہوئی تھی، اس میں ایک ریٹائرڈ افسر کو بھی بلایا گیا تھا، وہ میں آگے چل کے آپ کو سناؤں گا۔ اور پچھلے اتوار لاہور کے اندر ایک خفیہ دورہ کس نے کیا تھا، کون آیا تھا، وہ اگلے کسی ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن یہ جو ہیں چٹھا صاحب، ان کے بارے میں یہ سیاسی مفروضہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پیپل پارٹی کہہ رہی میں گلی تھان تے پیر نہیں رکھنا، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر ساڑی ویلنے چکا تو باں آئی ہے، ہم نہیں سنبھالتے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ذرا سبق سکھائیں، اب ڈیل کرے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پائے نو پھر ڈیل کسی اور طریقے نال کرن گے۔ یہ سازشی مفروضہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو اپنے وہ رنگ دکھانے شروع کیے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اچھا آپ نے ہمیں کارنر کیا ہے، سیٹیں نہیں دی، تو ہم اب آپ کو نہ ذرا سبق سکھائیں گے کہ بنائیں وزیر اعظم عمران خان کا بندہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی سازشی مفروضہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ جی کہ لیاقت صاحب کے ذریعے الیکشن کو ذرا پراگندہ کریں، اس کی جو ہے وہ نیک نامی ضائع کریں، اس کی کریڈیبلٹی ختم کریں، ساکھ ختم کر دیں، پھر وہ جائیں سپریم کورٹ اور کہیں کہ جی کہ نئے الیکشن کراؤ، اور پھر اپنی مرضی نال ڈیٹ جدو دیاں گے، ایسے یہی سیٹ اپ چلے گا۔ لاہور میں اپنا پنجاب میں جو بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہے، وفاق میں جو چل رہا ہے وہی چلتا رہے، کروا لیں گے پھر الیکشن۔ تو ایک سازشی مفروضہ یہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی ڈویژن ہے، جو عمران فیکٹر ہے، وہ اس نے اس کو استعمال کیا، یہ خوفناک ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا پروجیکٹ عمران خان نے پاکستان کی فوج کے اندر جو ڈویژن پیدا کی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ بڑی خوفناک ہے۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ کنٹرول میں کر لی گئی تھی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ سر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج رات تک چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیولی تبدیل ہوں گی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ اور اس دن یہ پریس کانفرنس، یہ اچانک سے یہ والی بات کرنا کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، سادہ گل نہیں ہے سر، سادہ بات نہیں ہے۔ اب کون کھیل رہا ہے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے، اور اس کو سنبھالنا کیسے ہے وہ تو یہ دو پولیٹیکل پارٹیاں ہمت کریں گی تو سنبھلے گی، ورنہ چیزیں کنٹرول میں آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ پاکستان کا امین ناصر ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔